پتہ ہے میرے فادر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے نا تو جواب میں ہمیشہ وعلیکم السلام کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو. نہیں میں کوئی نانی دادی نہیں ہوں جو یہاں نصیحتیں دینے آئی ہوں. میں بس ایک سنگل ان میرڈ لڑکی ہوں جس سے ہر آنٹی دادی نانی ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ بیٹا تو تم سنگل کیوں ہو، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تمہاری. میرا نام نور ایمان ہے اور میرا تعارف آپ لوگ سن ہی چکے ہیں. اچھا تھا نا، میں نے خود ہی لکھ کر دیا تھا ان کو. خیر لیکن اس انٹروڈکشن میں کچھ چیزیں انکلوڈڈ نہیں تھیں. پہلی تو یہ ہے آئی ایم ان میرڈ. گڈ فار یو. تھینک یو سر. اور سیکنڈ یہ کہ آئی لو ہیری پوٹر. آئی نو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان دو چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے بھائی. مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میرے گھر ایک دن آ گئے مہمان بغیر بتائے جس کے آتے ہیں. میرے ہاتھ میں اس ٹائم پہ تھی ہیری پوٹر کی کتاب اور اس کے کچھ چند سوینئرز، ٹھیک ہے. اور ان آنٹی نا مجھے بڑے کنفیوژن سے دیکھ کے مجھ سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہارا کیا کام ان سب چیزوں کا، تمہاری تو شادی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان دو چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. سو بیسکلی وہ آنٹی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بیٹا یہ ساری ہابیز کسی کام کی نہیں ہے، تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. تمہاری انفرادیت تمہیں انڈیویجول شخصیت نہیں بنا سکتی. کیوں؟ کیونکہ تم تو ایک لڑکی ہو. تمہاری ایک دن کسی لڑکے سے شادی ہو جائے گی اور اس دن تم مکمل عورت بن جاؤ گی اور پھر تمہاری صرف ایک ہی ذمہ داری بچے گی، بیوی بننے کی. اچھا میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ وہ آنٹی مجھے بہت چاہتی ہیں، مجھ سے پیار کرتی ہیں اور وہ میری بھلائی میں کہہ رہی تھی جو کہہ رہی تھی. اور میں ان کو یہاں کوئی جج کرنے نہیں آئی ہوں، نہ ہی میں کوئی ہپوکریٹ ہوں اور نہ ہی وہ آنٹی کوئی تنگ نظر ہے. اصل میں یہ جو ہے نا ہمارے ملک کی حقیقت ہے کہ جب ہم کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ شادی شدہ ہے، اور جب سامنے سے نہ کا جواب آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کب ہوگی شادی اس کی. اور جب کچھ وقت گزر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہو ہے اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے. اور پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک عورت کی شادی کروائے بغیر اس کو اس معاشرے کا کرامت فرد ہی نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے کہ غیر شادی شدہ عورت ہے نا وہ ادھوری ہے. اب آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں گے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں گولڈ کا سیٹ دوں گا جب تمہاری شادی ہو جائے گی. تم گھومنے جاؤ، گھومو پھرو، باہر جاؤ، انجوائے کرو، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد. اور تب یہ ساری روایات ہم ایک لڑکی پہ تھوک کے نا تم اس سے اس کی انفرادیت کا حق چھین لیتے ہیں، کیونکہ ہم اسے شادی کے بغیر سوسائٹی کا ایک مکمل فرد ہونے کی آزادی سے محروم کر دیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ ایک لڑکی کے پاس کیا چوائس رہ جائے گی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی. آف کورس وہ شادی کرنا چاہے گی، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ تمام شرائط کسی مرد پہ بھی عائد ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ پلیز یہ نہ سمجھیے گا کہ میں شادی کے خلاف ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کتنی ان گنت لڑکیاں ان شرائط کی وجہ سے اپنی سیکنڈری تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ ان میں سے بہت سی لڑکیوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر بیوی بننے کی ذمہ داری اپنے اوپر امپوز کر لیں. لیکن کیا کریں، اس معاشرے میں مقام حاصل کرنے کے لیے، شناخت حاصل کرنے کے لیے وہ شادی کرتی ہیں تاکہ ان کو کوئی سیریسلی لے، ان کو اپنی بات منوانے کا حق حاصل ہو. ایک بہو کے ناطے، ایک ماں کے ناطے، ایک ساس کے ناطے، ایک گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ لڑکیوں سے ان کی انفرادیت کا حق صرف اس لیے نہ چھینا جائے کہ ان کو کسی سرٹن رول کے اندر ہی ایک مقام حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ ان کو یہ امید دی جائے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن سکتی ہیں، اور صرف ایک خاندان کے لیے نہیں، بہت سے خاندان ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے لیے وہ مشعل راہ بن سکتی ہیں.